نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ استاد محترم کے آنے سے قبل میں مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ، اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں علم کی دولت سے بہرہور فرمایا، مالا مال فرمایا۔ ہم اپنے مقام مرتبے کو، اپنی حیثیت کو پہچانیں، اور اپنی حیثیت، مقام اور مرتبہ پہچاننے کے بعد اپنی ذمہ داریوں کا تعین خود کریں۔ میرے مقام، مرتبے اور میری حیثیت کے مطابق میرے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، وہ ذمہ داریاں دیکھیں، تلاش کریں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ فضل، کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس جماعت سے نسبت عطا فرمائی ہے کہ اس دھرتی میں خدا کے بعد اس جماعت سے افضل، برتر اور کوئی نہیں، اور وہ ہے جماعت انبیاء۔ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء دینار درہم دے کر نہیں جاتے، علم دے کے جاتے ہیں۔ یہ نسبت حقیقت ہے، بہت بڑی نسبت ہے، اور خدا عز و جل نے یہ نسبت اور اس نسبت کا مقام اور مرتبہ قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کیا۔ ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات۔ یوں تو اللہ تمام اہل ایمان کو رفعتیں، برتریاں، بلندیاں عطا فرماتے ہیں، لیکن علم والوں کو اللہ نے ان سے بھی اوپر درجے عطا فرمائے۔ علم والوں کو خدا نے جو دولت عطا فرمائی ہے، وہ دولت اس کائنات میں اور کسی کے پاس بھی نہیں۔ کائنات کے تمام انسانوں کا دامن اس دولت سے خالی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام اور مرتبے کو اپنے الفاظ میں یوں بیان فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دنیا میں اہل علم کے مقام، مرتبے کو بیان فرمایا، وہیں آخرت میں اللہ جو انہیں مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا اسے بھی بیان فرمایا۔ ان کی کرسیاں انبیاء کی کرسیوں کے ساتھ ہوں گی، آگے انبیاء کی کرسیاں، پیچھے علماء کی کرسیاں یا ان کے ساتھ، اور جنت میں جا کے اللہ وہاں بھی علماء کی شان کو ظاہر فرمائے گا۔ جنت کے احوال میں لکھا ہے جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، تمام نعمتیں اہل جنت کو وہاں مل جائیں گی، تو جنتی اللہ رب ذوالجلال ایک دن جمع فرمائیں گے اہل جنت کو اور کہیں گے مانگو، وہ مانگو جو ابھی تمہیں نہیں ملا اب تک۔ جنتی کہیں گے ربا کیا نہیں ملا؟
سب کچھ تو مل گیا، ہر نعمت ہر دولت تو نے عطا فرما دی، اب رہ کیا گیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے نہیں، مانگو، کچھ اور مانگو۔ کہتے ہیں اس وقت بھی اللہ علم کی شان ظاہر فرمائیں گے، اور اہل جنت جائیں گے علماء کے دروازے پہ اور ان سے پوچھیں گے بتائیں، اب اللہ کہتے ہیں مانگو تو کیا مانگیں؟ تو علماء فرمائیں گے اللہ سے اللہ کی رضا مانگو۔ تو اللہ رب ذوالجلال فرمائیں گے کہ جنتیوں آج میں تم سے راضی ہو گیا، فلا اسخط بعدی ابدا، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ وہاں بھی اللہ رب ذوالجلال اپنی شان کا مظاہرہ، علماء کی شان کا مظاہرہ فرمائیں گے، شان علم کا مظاہرہ ہوگا۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں کسی نے دیکھا، پوچھا کیا بنا؟ کہا اللہ رب ذوالجلال کے دربار میں پیشی ہوئی، خدا عز و جل نے فرمایا محمد میں نے اپنا علم تیرے اندر اس لیے نہیں رکھا کہ تجھے میں عذاب دوں۔ آپ اندازہ فرمائیں اللہ وہاں بھی علم کی کیا قدر فرمائیں گے۔ تو پہلی گزارش یہ ہے کہ اپنا مقام اور مرتبہ پہچانیں، اللہ نے ہمیں کتنا اونچا مقام اور کتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ جب انسان اپنی حیثیت پہچانتا ہے تو اس کے مطابق کام بھی کرتا ہے۔ جب اپنی حیثیت کا علم نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ ڈیوٹی بھی معلوم نہیں ہوتی، انسان کو ڈیوٹی بھی سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے استاد حضرت اقدس استاد محترم استاد گرامی قدر شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے بڑا بننا آسان ہے، بڑا بن کے بڑے ہونے کی ذمہ داریاں نبھانا مشکل ہے۔ بڑا بننا تو آسان ہے، 8 سال پڑھ لیا، عالم بن گئے، بڑے ہو گئے، لیکن اب بڑا بننے کے بعد بڑے ہونے کی ذمہ داریاں نبھانا، ان ڈیوٹیوں کو پورا کرنا، یہ مشکل کام ہے۔ اور حقیقت ہے آج کے دور میں کچھ زیادہ ہی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال توفیق نصیب فرمائے، جب کفر یا طاقتیں غالب ہوتی ہیں تو اعمال خیر، اعمال کفر، اعمال خیر دکھنے لگتے ہیں، برائیاں اور بدیاں نیکیاں اور بھلائیاں لگنے لگتی ہیں، بدعات کو لوگ سنت سمجھنے لگتے ہیں، دین سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسے موقع پہ ضرورت پیش آتی ہے ایک عالم کی کہ وہ عالم اپنا کام شروع کرے اور اپنا کام پورا کرے۔ عالم کا کام کیا ہے؟ عالم کا وہی کام ہے جو نبی کا کام ہے۔ انبیاء آئے، جو محنت اور جو دعوت اور جو کوشش لے کے آئے، وہی دعوت، وہی انتہک محنت اور کوشش ایک عالم کی ذمہ داری ہے۔ ہم دیکھیں نوح علیہ السلام کو کس انتھک محنت سے انہوں نے 950 سال گزارے۔ قرآن کہتا ہے انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اور فرمایا میں نے اونچی بھی پکارا، آہستہ بھی پکارا، ہر طرح سے دعوت دی، ماریں بھی کھائیں، تکلیفیں بھی اٹھائیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہم کمزور لوگ ہیں۔ جیسے استاد محترم فرمایا کرتے ہیں کہ ہم عافیت مانگیں اللہ سے، استقامت نہ مانگیں۔ کمزور لوگ ہیں، اللہ سے عافیت مانگیں، استقامت نہ مانگیں۔ استقامت یہ ہے تکلیف آئے پھر صبر کریں، برداشت کریں۔ عافیت کیا ہے؟ دین کا کام کریں اور تکلیفیں بھی نہ آئیں۔ لیکن بہرحال دین کا کام کرتے ہوئے مانگنا تو عافیت ہے، لیکن اگر تکلیفیں آ جائیں، مشقتیں مصیبتیں آ جائیں تو ان میں ڈٹنا، یہی انبیاء کی اور ان کے وارثوں کی سنت ہے۔ تو
عالم کے ذمے ہے کہ وہ اپنی حیثیت پہچانے، اپنا مقام اور مرتبہ پہچانے، اور اپنی حیثیت پہچان کے اس کے مطابق ذمہ داریاں ادا کرنے کی، نبھانے کی کوشش کرے اور انہیں پورا کرنے کے لیے تگ و دو کرے۔ آج ہم لوگوں کو واعظ اور نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن جس عظیمت کا درس دیتے ہیں اس پر جب تک خود نہیں آئیں گے اس وقت تک لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ دیکھیں، مقتدی، پیشوا، لیڈر بننا آسان نہیں ہے، اس کے لیے جان مارنی پڑتی ہے۔ جب میں جان ماروں گا، جب میں عزیمت پہ عمل کروں گا، جب میں مشکل حالات میں ڈٹوں گا، تو پھر کہیں جا کے لوگ مجھے کچھ مانیں گے۔ دیکھیں، انسانی ذہن ہے نا، انسانی ذہن دوسرے کو جلدی تسلیم نہیں کرتا۔ میں اپنے آپ کو کچھ منوانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے جان مارنی پڑے گی۔ علماء فرمایا کرتے ہیں کہ ہم اگر عزیمت پہ عمل کرتے ہیں تو لوگ رخصت پہ عمل کریں گے، اور اگر ہم رخصت پہ عمل کریں گے تو لوگ اباحت پہ عمل کریں گے، عوام اباحت پہ عمل کرے گی، اور اگر عالم علماء اباحت پہ عمل کریں گے تو پھر عوام کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اس لیے ہمیں عزیمت کو اختیار کرنا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا دور عزیمت کا دور تھا۔ وہ عزیمت پہ چلے ہیں تو بعد میں امت کم از کم رخصت پہ تو چل رہی ہے نا۔ ہم عزیمت پہ چلیں گے، انشاءاللہ ہمارے ماننے والے عزیمت پہ نہیں رخصت پہ چل لیں گے۔ تو عالم کے لیے ضروری ہے اپنے لیے عزیمت کا راستہ اختیار کرے، مشقت کا راستہ اختیار کرے۔ جب میں مشقت کا راستہ اختیار کروں گا تو انشاءاللہ اس کے بعد میرے لیے راستے آسان ہو جائیں گے۔ اپنی ذمہ داریاں ہم خود سمجھیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ہر انسان جہاں کام کر رہا ہوتا ہے، حالات مختلف ہوتے ہیں، ذمہ داریاں مختلف ہوتی ہیں۔ ذمہ داریوں کا تعین انسان خود صحیح طور پہ کر سکتا ہے۔ میں جہاں رہتا ہوں خود دیکھوں اپنے ارد گرد ماحول کو، مجھے کیا کرنا ہے، میری کیا ڈیوٹی ہے۔ تاہم چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اس حوالے سے۔ ایک بات تو یہ کہ ہم سب سے پہلے اپنے مسلک اور عقیدے پر اپنا یقین اور اپنا اعتماد پورا فرمائیں۔ عوام کے لیے عقیدے اور مسلک کے حوالے سے صرف سطحی یقین، لازمی یقین وہ بھی کافی ہے، اجمالی ایمان وہ بھی کافی ہے، لیکن ایک عالم کے لیے عقیدے اور مسلک میں اجمالی ایمان کافی نہیں بلکہ ذہنی اطمینان اور پورا شرح صدر ضروری ہے۔ عام لوگ ان کا یقین اگر لازمی ہے تو کافی ہے، عالم کا ایمان، عالم کا یقین اپنے عقیدے اور مسلک پہ لازمی نہیں بلکہ متعدی ہونا چاہیے۔ اس کا یقین اپنے عقیدے اور مسلک پر وہ صرف اس حد تک نہیں کہ میں قائل ہوں ایک بات کا، بلکہ میں داعی ہوں اپنے عقیدے اور مسلک کا۔ جب میں اپنے عقیدے کا داعی ہوں، میرا عقیدہ اور میرا یقین متعدی ہے، تو انشاءاللہ میرا عقیدہ ہزاروں، سینکڑوں، ہزاروں انسانوں کے قلوب کو یقین سے بھرے گا۔ اور اگر ایسا نہیں تو پھر
میری دعوت میرے تک محدود رہے گی، آگے نہیں نکلے گی۔ عقیدے اور مسلک کے حوالے سے جو علوم ہیں اور فقہی علوم ہیں، عوام کا ان سے سرسری طور پہ واقف ہونا بھی کافی ہے، لیکن میرا ان علوم اور ان عقائد کے ساتھ میری واقفیت صرف سطحی اور سرسری نہیں، بلکہ میں ان کے اندر رسوخ رکھتا ہوں، کامل عشق رکھتا ہوں، فنائیت کا درجہ رکھتا ہوں، اور ان پر اصرار رکھتا ہوں۔ اس کے بغیر دعوت کا تصور بہت مشکل ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمارا عقیدہ مسلک حق ہے، ہم اس پر مضبوطی سے کاربند ہوں اور ذرہ برابر بھی اسے ڈاواڈول نہ ہو، ذرہ برابر بھی تذبذب کا شکار نہ ہو۔ پھر ہم جہاں رہیں خودداری اور استغنا کے ساتھ رہیں۔ خودداری اور استغنا ایک عالم کے لیے کام کرنے میں بہت زیادہ لازم اور ضروری چیز ہے۔ خودداری یہ انسان کی زندگی میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے، عالم کی زندگی میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ ہم غور کریں تو ہمارے اسلاف اکابر نے اسی زہد و استغنا اور خودداری کے ساتھ کام کیا، اور بڑی بڑی حکومتیں انہیں خرید نہیں سکیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، عباسی حکومت نے زور لگا لیا کہ ہم انہیں خریدیں، لیکن نہیں خرید سکے۔ جہانگیر نے زور لگا لیا، لیکن مجدد صاحب کو اپنے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور نہیں کر سکا۔ مجدد صاحب نے گوالیار کی اسیری گوارا کر لی، لیکن اس کے سامنے جھکے نہیں۔ حضرت شیخ سعید حلبی بڑے محدث اور عالم تھے، لکھا ہے ان کے حالات میں، ایک دن درس دے رہے تھے، ٹانگ میں تکلیف تھی، ٹانگ پھیلا کے بیٹھے درس دے رہے تھے جامعہ اموی میں۔ اتنے میں شام کا گورنر آ گیا، بڑا سفاک ظالم حکمران تھا، ایسا ظالم تھا معمولی معمولی باتوں میں گردن اڑا دیا کرتا تھا۔ اگر درس دے رہے ہیں، ٹانگ پھیلائی ہوئی ہے، ٹانگ میں تکلیف ہے، اور درس دے رہے ہیں حدیث کا، وہ آیا آ کے کھڑا ہو گیا، حضرت معمول کے مطابق درس دیتے رہے اور اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ طلبہ نے جب یہ ماجرا دیکھا، انہوں نے کہا ہمارے شیخ کی خیر نہیں ہے، اب تو گردن اڑی۔ بعضوں نے اپنے کپڑے بھی سمیٹ لیے، گردن اڑے گی تو خون کے چھینٹے نہ پڑے ہمارے اوپر۔ لیکن وہ کچھ دیر کھڑا دیکھتا رہا، واپس چلا گیا، اور جا کے اشرفیوں کا ایک تھیلا حضرت کی خدمت میں بھیجا، واپس کر دیا، اور ساتھ یہ پیغام بھیجا کہ میں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، اسی لیے پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں، اگر میں ہاتھ پھیلاتا تو پاؤں نہ پھیلا سکتا۔ یہ خودداری، یہ استغنا، یہ زہد، یہی وتیرہ تھا علماء ربانی کا، اور یہی راز ہے اس دین کے آج تک محفوظ رہنے کا، کہ علماء ربانی، علماء حقانی نے کبھی بھی باطل کے سامنے، دنیا کے سامنے اپنے سر کو جھکایا نہیں۔ میں خاک نشیں ہوں، میری جاگیر مصلی، شاہوں کو سلامی میرے مسلک میں نہیں ہے۔ آپ غور تو کریں کہ آپ کن لوگوں کے جانشین ہیں، کن لوگوں کے نام لیوا ہیں۔ جن کے نام لیوا ہیں ان کی عادات، ان کے طور طریقے اور ان کا راستہ اختیار کرنا، یہ بھی میرے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی بات جو کام کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، ہمارے فضلاء علماء جب جاتے ہیں مقام پہ کام کرنے کے لیے،
ایک بڑی رکاوٹ جو راستے میں آتی ہے، اور ایک ذہنی طاعون جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو چکا ہے، ایسا گھن لگ چکا ہے کہ جو درخت کو اندر اندر سے کھائے جا رہا ہے، اور وہ ہے اب احساس کمتری، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، حقیر جاننا، میں کیا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، یہ دنیا دار، یہ مالدار لوگ، ان کے ہاں میری کیا حیثیت ہے۔ جب میں خود اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھوں گا تو کسی کو کیا ضرورت ہے کہ مجھے عزت دے، مجھے اپنی آنکھوں اور اپنے دل کے اندر جگہ دے۔ جب میں خود کو اپنی نگاہوں میں گرا رہا ہوں اور خود کو کسی قابل نہیں سمجھتا تو کوئی بھی مجھے قابل نہیں سمجھے گا۔ پہلے میں خود اس قابل بنوں، اپنی حیثیت سمجھوں، اپنا مقام اور مرتبہ سمجھوں تو لوگ بھی مجھے عزت دیں گے۔ یہ ایک فطری سی بات ہے۔ پھر جو احساس کمتری ہوتا ہے، یہ ایک دماغی فطور ہے، ذہنی فطور ہے، میں چھوٹا، میں کچھ بھی نہیں، یہ دنیا دار، یہ امیر کبیر لوگ، یہ مالدار لوگ، یہ بہت بڑے ہیں، میں کیا ہوں۔ یہ ایک ذہنی فطور ہے، اور یہ میرے ذہن میں ہے، کسی اور کے ذہن میں تو نہیں۔ میں خود اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا ہوں، اپنے آپ کو ناچیز سمجھ رہا ہوں، اور اپنے آپ کو کام کے قابل نہیں سمجھ رہا۔ اب جب میں خود نہیں سمجھوں گا تو ظاہر ہے کہ کام کیسے کروں گا۔ آپ غور فرمائیں کہ یہ احساس کمتری ضعف ایمان اور ضعف عقیدہ کی دلیل ہے۔ نائبان انبیاء رسول کے نائبین میں احساس کمتری یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ منصب نبوت سے واقف نہیں اور یقین سے ان کا دل خالی ہے، مقام نبوت سے واقف نہیں۔ اگر مقام و منصب نبوت سے واقف ہوتے تو کسی صورت میں یہ احساس کمتری ان کے اندر نہ ہوتا۔ ہم تو ان بزرگوں کے نام لیوا ہیں، ان سے نسبت رکھتے ہیں جن کے بارے میں عارف رومی نے بجا فرمایا تھا، نخوت دارند و کرے چوں شہاں، نخوت دارند و کرے چوں شہاں، چاکری خواہند از اہل جہاں۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے جن بزرگوں نے سے نسبت ہمیں عطا فرمائی ہے، ان بزرگوں سے ہم یہ باتیں بھی سیکھیں، اپنا مقام اور مرتبہ پہچانیں، اور اپنا قد کاٹھ پہچانیں، اپنی ذمہ داریاں سمجھیں، اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی ہم کوشش بھی کریں، اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ جیسے رات شیخ فرما رہے تھے کہ عالم کو اتباع سنت کا اہتمام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب میں خود سنت کا متبع نہیں ہوں گا، میں خود عزیمت کے راستے پہ نہیں چلوں گا، میں کسی کو کیسے اس بات کی دعوت دے سکتا ہوں؟ اپنی زندگی میں سنتوں کا اہتمام، میں مثال کے طور پہ ایک آدھ بات عرض کرتا ہوں، باقی باتیں تو بہت سی ہیں جو ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں عام طور پہ ہوتی ہیں۔ مثلاً ہمارے ہاں ہم امام مساجد کے تقریباً سارے ہی، لیکن اس امامت میں، اس ذمہ داری میں سنتوں کا اہتمام ہماری زندگی کے اندر برائے نام ہوتا ہے۔ بہت سی سنتوں کو ہم محض سستی اور کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے چھوڑتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم چھوڑ دیتے ہیں کس کی وجہ سے؟ لوگ کیا کہیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی دن فجر کی نماز میں ہمیشہ سجدہ و دہر پڑھتے رہے، اور صاحب نصب الرایا علامہ زیلئی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت متواترہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ سنت نہیں چھوڑی۔ ہمارے بزرگوں نے بھی اس بات کا اہتمام کیا۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ زندگی بھر اس کا بھرپور اہتمام فرماتے تھے، اور دارالعلوم دیوبند میں آج تک جمعے کی فجر میں سجدہ دہری پڑھی جاتی ہے۔ اور حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ سفر پہ نکلے، خادم ساتھ تھے، ریلوے اسٹیشن پہ ٹھہرے،
ابھی گاڑی کے آنے میں وقت باقی تھا خاصا، خادم سے کہا نماز پڑھاؤ، جمعہ کا دن تھا، فجر کی نماز تھی، خادم نے چھوٹی صورتیں پڑھا کے، جو مولوی صاحب تھے چھوٹی صورتیں پڑھا کے نماز پڑھا دی۔ کہتے ہیں جب سلام پھیری تو حضرت کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، فرمایا تو نے آج سنت چھڑوا دی؟ کہا حضرت آج تو سفر میں ہیں، اور سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر قرات کیا کرتے تھے، اور اب تو گاڑی کے آنے میں وقت تھوڑا ہے، گاڑی کے آنے میں وقت ابھی تو بہت زیادہ تھا، آسانی سے دونوں صورتیں پڑھی جا سکتی تھیں۔ تو بہرحال ہمارے ہاں یہ سنتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان معاملات میں ہیں ان کا اہتمام نہیں ہوتا۔ نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، مسلم شریف میں روایت ام عائشہ فرماتی ہیں لم یقعد بعد التسلیم الا مقدارا اللہم انت السلام و منک السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد صرف اس دعا کے پڑھنے کی بقدر بیٹھتے تھے، فوراً کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے حجرے میں جا کے سنتیں ادا کرتے تھے۔ ہمارے عام طور پہ لوگ بیٹھے رہتے، وظائف چل رہے ہیں اور تسبیحات پھر رہی ہیں، یا عام طور پہ جو زیادہ بیماری ہوتی ہے وہ صفوں سے نکل جاتے ہیں، باہر کھڑے ہو کے گپیں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر فرضوں اور سنتوں میں تاخیر ہو جائے تو سنتیں نہیں رہتی۔ یہ تو غیر مقلدین کا وتیرہ ہے، ان کا طریقہ ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہماری مسجد میں بھی وہی چارٹ آویزاں ہوتے ہیں جو غیر مقلدین نے چھپوائے ہیں۔ فرض نمازوں کے بعد مسنون اذکار ہماری مسجدوں میں لگے ہوتے ہیں۔ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے بعد تشریف نہیں رکھتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے، دعا پڑھ کے فوراً کھڑے ہو کے سنتیں ادا کرتے تھے، لیکن ہماری مسجد میں چارٹ غیر مقلدین کا لگا ہوگا، اور ہمارا بھی معمول یہی ہوگا۔ اپنا تشخص برقرار رکھیں، اور اسی سلسلے میں ایک گزارش اور کرتا ہوں کہ فقہی مسائل جو ہمارے عام معمول کے ہیں، کم از کم ان سے واقفیت ہونا چاہیے، ان پہ دسترس ہونا چاہیے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری اس میں پہچان کیا ہے اور ہمارا موقف اور مسلک کیا ہے۔ اس میں فقہ حنفی کیا کہتی ہے، ہمیں ہمارا مذہب کیا ہے۔ اگر ہم اس سے واقف ہی نہیں ہیں اور ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں اور غلط کرتے جائیں گے تو ظاہر عوام کو جب پھر ہم بعد میں بتائیں گے عوام تو نہیں تسلیم کرے گی۔ غیر مقلدین کا عام وتیرہ ہے، جب مسجدوں میں آتے ہیں نا تو اونچی آواز سے کہتے ہیں السلام علیکم، بلکہ وہ السلام علیکم زور سے کہیں گے۔ اور فتاوی شامی میں علامہ شامی نے 14 مقامات گنوائے ہیں کہ جن کے اندر سلام کرنے کی گنجائش نہیں، سلام کرنا جائز نہیں۔ ان میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بھی ہے، ان میں نماز پڑھنے والا بھی ہے، بلکہ جو ہمیں اصول ملتا ہے ان 14 باتوں سے وہ یہ کہ کوئی شخص کسی بھی کام میں اگر مصروف ہے اسے سلام نہ کیا جائے۔ کسی کام میں مصروف ہے اسے سلام نہ کریں، سلام اسے کریں جو فارغ بیٹھا ہے یا کسی ایسے کام میں مصروف نہیں ہے کہ جس سے اس کو چھوڑنا مشکل ہے۔ اب مسجد میں نماز کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہیں تو کچھ لوگ تو سنتیں ادا کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ تلاوت کر رہے ہوں گے، کچھ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم انہیں سلام کرتے ہیں جو نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ہم انہیں سلام کرتے ہیں۔ نماز کے جو انتظار میں ہیں انہیں سلام کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہے جب تک وہ بیٹھا رہے اللہ رب ذوالجلال اسے نماز کا اجر عطا فرماتے رہتے۔ تو جو نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں وہ بھی نماز میں ہی ہیں۔ تو کوئی شخص جو نماز سے پہلے مسجد میں بیٹھا ہے وہ اس حالت میں نہیں کہ اسے سلام کی جا سکے، یا نمازی ہے سنتیں پڑھ رہا ہے یا قرآن پاک پڑھ رہا ہے یا نماز کے انتظار میں بیٹھا حکماً نمازی ہے۔ تو ان باتوں کا ہم خیال کریں اور سنتوں کا اہتمام، ادب آداب کا احترام، جب ہماری زندگی میں یہ چیزیں ہوں گی انشاءاللہ یہ متعدی ہوں گی، دوسرے لوگوں پر بھی اثر کریں گی۔ اللہ من کے تو لا الہ الا اللہ، لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله